بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرکار امام العاشقین، سید الواصلین، امام العارفین، وارث رحمت للعالمین، حاجی و حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کی مشہور، مخصوص اور غیر معمولی صفت یہ بھی تھی کہ آپ کے جسم مبارک سے ایسی خوشگوار نکہت یعنی خوشبو آتی تھی کہ اہل ارادت کے علاوہ غیر مریدین، اپنے بیگانے، نیک ہو یا بد، جو بھی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے، اس روح پرور اور جانواز خوشبو سے متاثر ہو کر آپ کی شان محبوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ اے عاشقان وارث، ہو سکتا ہے کہ آج کل اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے والا طبقہ، ایجوکیٹڈ کہنے والا طبقہ، سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی اس خصوصیت کو خلاف نیچر تصور کریں اور بے ساختہ اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ انسان کے جسم سے خود بخود بغیر کوئی عطر وغیرہ لگائے ہر وقت خوشبو آنا نظام فطرت کے منافی ہے، اس لیے کہ عام دستور ہے کہ عموماً انسان کے پسینے سے کم یا زیادہ بوئے ناگوار آتی ہے، یعنی بدبو آتی ہے، خوشبو نہیں آتی۔ مگر اے عاشقان وارث، ایسا نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان حضرات کی کم علمی ہے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ جس نے بھی سرور کائنات، فخر موجودات، حضور صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے ہر وقت نفیس ترین خوشبو آیا کرتی تھی۔ مستند احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے نہایت نفیس خوشبو پھوٹتی تھی، جس سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا مشام جاں معطر رہتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپنے کے بارے میں ایک روایت حضرت ابو طالب کے حوالے سے ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر نہایت ہی نرم و نازک اور اس طرح خوشبودار تھا جیسا وہ کستوری میں ڈوبا ہوا ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو آتی تھی جس کا مقابلہ کوئی اور خوشبو نہیں کر سکتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سید عالم علیہ السلام کے مبارک پسینے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی۔ حضور جیسا نہ کوئی میں نے پہلے دیکھا اور نہ حضور جیسا کسی کو بعد میں دیکھا۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر پسینے کے قطرے خوبصورت موتیوں کی طرح دکھائی دیتے اور اس کی خوشبو عمدہ کستوری سے بڑھ کر تھی۔ احادیث مبارک میں بصراحت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارکہ کے قطرات جس دلہن نے بطور عطر استعمال کر لیا اس کی نسلیں خوشبودار ہو گئی۔ وہ خوشبو اس کی نسل میں عرصے تک باقی رہی۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اے عاشقان وارث، پسینہ مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ جس دلہن کو یہ عظیم عطر نصیب ہوا اس کی نسلیں خوشبودار ہو گئی، تو وہ شہزادہ جو باغ رسالت کا مہکتا پھول ہو، نجیب الطرفین ہونے کا شرف رکھتا ہو، جو عنایت یزدی سے صفات محمدیہ کا مظہر عتم بھی ہو، تو وہ وارث مصطفیٰ اگر اپنے جد اعلیٰ کی اس صفت سے موصوف ہو تو اس میں تعجب کیسا۔
اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نکہت سیادت کا یعنی خوشبو مبارکہ کا 1300 سال بعد اپنے ہی حبیب کے ایک فرزند سعید حاجی سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کی وساطت سے اس طرح دنیا میں علل اعلان اظہار فرمایا کہ اس عدیم النظیر خوشبو سے یار و اغیار سب متاثر ہوئے۔ جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خوشبو سے صحابہ اکرام علیہم رضوان پیارے آقا کو تلاش کر لیا کرتے تھے کہ آقا کا ادھر سے گزر ہوا ہے، میرے آقا ادھر سے گزرے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیرے رہ گزر کی ہے۔ اسی طرح سرکار وارث عالم نواز عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی جسم پاک کی مبارک خوشبو سے لوگ یہ جان جاتے تھے کہ سرکار یہاں سے گزرے ہیں۔ چنانچہ منشی صمد مست خان جو مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کے مرید تھے، وہ سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے سفر گنج مراد آباد کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ بات نہایت عجیب تھی کہ حاجی وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جس گلی سے آپ کا گزر ہوتا وہ گلی معطر ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے تلاش کرنے والا خوشبو سے تلاش کر لیتا تھا۔ سمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ بات میرے ہی دماغ کو محسوس ہوتی ہے یا دیگر حضرات بھی اسے محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ جب میں نے دیگر حضرات سے دریافت کیا تو معلوم ہوا ان کو بھی اس کا احساس ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، یعنی خوشبو سے راستے کا پتہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اے عاشقان وارث، سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے جسم اقدس کی بھینی بھینی خوشبو جو ہر شخص کو محسوس ہوتی تھی، وہ ایسی مخصوص اور دل آویز خوشبو تھی جس کو کسی دوسری خوشبو سے نہ تمثیل دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے اس قدرتی نکہت کی حقیقی کیفیت کا اظہار کریں۔ صرف اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر مشہور و معروف خوشبو سے سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے جسم اقدس کی خوشبو بالکل جدا گانا اور دل فریب تھی۔ اسی خوشبو کو اکثر حلقہ بگوش استعارے کے طور پر دلہن کی خوشبو کہا کرتے تھے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اس مبارک خوشبو کا اثر اس قدر قوی تھا کہ جو کپڑا سرکار عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کے جسم اقدس سے مس ہو جاتا تھا، اس میں بھی وہ خوشگوار خوشبو ایسے آتی تھی کہ اس کپڑے کو دیکھ کر گلدستہ قدرت کے پرستار فوراً کہتے تھے کہ یہ ہمارے آقا نامدار کا ملبوس خاص ہے۔ اے عاشقان وارث، جتنے واقعات ہم نے یہاں بیان کیے لوگ اسے گزرے زمانے کے واقعات کہیں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ باتیں تو اس وقت کی ہیں جب سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ ظاہری حیات میں جلوہ افروز تھے۔ اب آپ کو پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 117 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ آج بھی اس خوشبو کو محسوس کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، آج بھی سرکار عالم نواز عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے عرص مبارکہ کے موقع پر ہو یا کارتک کا میلہ ہو، لاکھوں کی تعداد میں لوگ دربار وارث میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے مزار پر انوار پر امیر اپنی حیثیت کے مطابق اعلیٰ کپڑے کی چادر اعلیٰ ترین عطر سے معطر کر کے پیش کرتا ہے، اور ایسی بھی چادریں ہوتی ہیں جو معتقدین اپنے مکان سے تیار شدہ لاتے ہیں، وہ رنگین اور قیمتی بھی ہوتی ہیں اور مختلف قسم کا عطر بھی ان میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور اکثر چادریں جو قرب و جوار کے ہندو مسلمان پیش کرتے ہیں
ان کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ بزاز کے دکان سے کپڑا خریدا اور شیرینی کے ساتھ مزار اقدس پر چڑھا دیا، جن میں عطر وغیرہ لگانے کا کوئی مقرر انتظام ہی نہیں ہوتا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ان تمام چادروں کو صرف چند گھنٹے عالم نواز عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے مزار مبارکہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی مزار پر انوار کے مبارک پتھر سے متصل رہتی ہیں، اور رات میں جب یہ ہزاروں چادریں مزار پر انوار سے علیحدہ کی جاتی ہیں تو ان کی ماہیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، اور جملہ چادریں رنگ مساوات میں ایسے رنگ جاتی ہیں کہ چادریں اعلیٰ کپڑے کی ہوں یا ادنا کپڑے کی، معطر ہو یا غیر معطر، تمام ہی چادروں میں ایک ہی قسم کی وہ مخصوص خوشبو آتی ہے جو سرکار عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کے جسم منور کی نکہت یعنی خوشبو تھی۔ ہمارے سرکار عالم نواز عالم پناہ وارث ارث مصطفیٰ کا جسم اقدس صفات الہی کا گلدستہ اور کمالات خداوندی کا مجموعہ تھا، جس کی عدیم النظیر بے مثل و بے مثال خوشبو نے اہل عالم کو، اہل دل کو اپنا شیفتہ اور فریفتہ کر لیا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، ہے آئینہ پنجتن شان وارث، میں قربان وارث میں قربان وارث، میرا کیا بگاڑے گا خورشید محشر، میرے سر پہ ہے ذل دامان وارث، کوئی میری آنکھوں سے دیکھے تو دیکھے، ہے ہر شکل میں جلوہ گر شان وارث۔